اب ایک بنیادی سوال جو کہ اکثر ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو فدق جناب سیدہ کی ملکیت تھا تو آخر کیوں ان سے چھین لیا گیا؟ یعنی اگر تو حکومت کا مال تھا تو پھر تو مسئلہ نہیں، وہ تو حکومت کا مال ہی رہے گا، لیکن اگر تو سیدہ کا مال تھا تو آخر وہ کون سی وجہ تھی، وہ کون سا سبب تھا جس کے تحت وہ مال جناب سیدہ سے چھین کر حکومت نے اپنے پاس رکھ لے اور اپنے تصرف میں لے آئے؟ تو ہمارے پاس یہاں پہ بنیادی طور پر دو عظیم وجوہات نظر آتی ہیں کہ جن کی بنیاد خود زمان رسول میں پڑ چکی تھی، اس کا جو نتیجہ تھا وہ رحلت رسول کے بعد برآمد ہوا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر دو ہستیاں ایسی تھی کہ جن کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت اور محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ پہلی ہستی جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب سلام اللہ علیہا تھی کہ رسول خدا ان کو اکثر یاد فرمایا کرتے اور ان کی یاد کو دیگر ازواج کی موجودگی پر ترجیح دیتے، اور اکثر اوقات جب کوئی گوسفند پکاتے تو جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو یاد فرمایا کرتے اور ازواج کے سامنے بار بار تذکرہ کرتے اور کہتے تھے خدیجہ تم سے بہتر تھی اور تم میں سے کوئی بھی خدیجہ کے ہمسر اور برابری نہیں کر سکتی۔ تو ایک تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ انس و محبت اور عقیدت تھی، اور دوسری جو ہستی وہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھی کہ ان کے ساتھ جو آپ کا احترام اور عقیدت تھی وہ ہر مسلمان کے لیے واضح اور روشن ہے کہ آپ کس طرح ان کا احترام بجا لایا کرتے تو کس طرح ان سے محبت اور پیار فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ دو عظیم ہستیاں تھیں کہ جن کی موجودگی دیگر جو خاندان کے افراد تھے، دیگر جو خواتین گھر میں موجود تھی، ان کے دل میں، چونکہ خواتین کی فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے برابر کسی دوسری عورت کی محبت کو گوارا نہیں کرتی، تو یہ ایک بنیادی وجہ بنی دل میں کدورتوں، نفرتوں اور حسد کے پیدا ہونے کی۔ تو یہیں سے پھر انہوں نے مصمم اور مضبوط ارادہ کر لیا کہ بعد میں زندگی میں جب کبھی بھی کسی بھی مقام پہ موقع ملا تو ہم اس کا حساب برابر کر لیں گے۔ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ذاتی دشمنی کے اعتبار سے اس کا بدلہ بعد میں لے لیا گیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا مقام فقط اہل عرب کے لیے نہیں بلکہ اہل عجم کے لیے بھی واضح تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا علی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور کسی کو بھی علی کے مقام و مرتبہ کے بارے میں ذرا برابر بھی شک نہیں تھا۔ ایک جانب سے علی ابن ابی طالب کی یہ عظیم شخصیت، دوسری جانب سے اگر علی بعد از رسول خلافت پر فائز ہو جاتے اور آپ کے پاس فدق کی اتھارٹی بھی موجود ہوتی تو اقتصادی لحاظ سے آپ مضبوط ہو جاتے، پھر جو بعد میں بننے والی خلافت اور حکومت تھی اس کے لیے علی ایک خطرہ ثابت ہوتے، لہٰذا انہوں نے جیسے ہی رسول خدا کی رحلت ہوئی فوراً فدق پہ قبضہ کر لیا، تاکہ جب اقتصادی طور پہ علی کمزور ہو جائیں گے کوئی بھی علی کے دفاع کے لیے نہیں اٹھے گا، کوئی بھی علی کی اعانت اور مدد کے لیے اور علی کی نصرت کے لیے بلند نہیں ہوگا۔ جب کوئی بھی بلند نہیں ہوگا علی خود بخود خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، تو لہٰذا جب ان کو اقتصادی طور پر کمزور کر دیا جائے گا تو پھر علی اگر پکارتے بھی رہیں گے تو کوئی علی کی مدد بھی نہیں کرے گا اور کوئی آ کر علی کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کرے گا۔